نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین، محفل کی مسند صدارت پر جلوہ گر صاحبزادہ والا مرتبت اور صاحب عرس کے عقیدت مندان، تلامذہ، محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن پاک کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، پوری آیت بھی نہیں، محمد الرسول اللہ. یہ رب کریم کا فرمان قرآن پاک میں، جو اس نے اپنے محبوب کے لیے نام بھی خود رکھا، اس کا اعلان بھی خود فرمایا. یہ ہم سیرت وغیرہ کی کتابوں میں، سکول وغیرہ کتابیں سیرت پڑھتے، یہ نام ماں نے رکھا، یہ دادا نے رکھا، یہ والد نے رکھا، یہ والد تو پہلے چل چکے تھے اللہ کی بارگاہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ نام خود خدا نے رکھا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے. قرآن ازلی ابدی کتاب ہے، شروع سے، جب سے خدا ہے تب سے اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ازلی، اس کے اندر موجود ہے محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ ہے اللہ کے سچے نبی، اور نبی ہیں کوئی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب. 1,24,000 والی روایت بھی ہے، کم و بیش بھی، تو 1,24,000 بھی 1.25 لاکھ کے قریب بھی ہو گیا. سارے سچے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے سارے سچے، سارے برحق، سارے معصوم، سب کی طرف وہی بھیجی رب کریم نے. مگر باوجود کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم پابند ہیں یہ ایمان رکھنے کے کہ ہم مانیں اللہ کا ہر نبی سچا، ہر نبی برحق، ہر نبی معصوم، سب کی طرف وہی آئی. مانتے ہیں سارے سچے ہیں، مانتے ہیں سارے برحق ہیں، مانتے ہیں سارے معصوم ہیں. مگر اس کے باوجود گولڈا شریف سے ایک آواز گونجتی ہے، مانتے ہیں سب کچھ مگر اس کے باوجود کوئی مثل نہیں. 1.25 لاکھ کے قریب سارے سچے، سارے برحق، سب قابل تعظیم، قابل احترام، مگر ہمارے آقا کی مثل نبیوں میں بھی کوئی مثل نہیں. پھر کسی نے پوچھ لیا ہوگا پیر صاحب پھر کیا؟ چپ کر دے جہاں نہیں ہو بول رہا. خدا جانے جس نے عظمت عطا فرمائی، یا مصطفیٰ جانے جس کو عظمت عطا فرمائی، باقی کوئی حضور کی حقیقت کی تہ تک پہنچ سکتا نہیں. دیکھیے جی کیا فرق ہے
عام نبیوں میں اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ میں. یہ سمجھیے اللہ کریم اپنے کسی محبوب بندے کو ولایت عطا فرما دے، یعنی ولی بنا دے، تو اس کو رب نے جو ولایت عطا فرمائی تو ولایت ایک قسم کا ہے تاج، جو رب اپنے محبوب میں جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ولایت تاج ہے. تو جس کو اللہ نے ولی بنا دیا، ولایت عطا فرمائی، تاج مل گیا اس کو. تو جس کو تاج مل جائے اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں تاج والا. تو جی تاج والا، اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے تاجدار. ہم تاج والا کہتے ہیں، فارسی میں تاجدار کہا جاتا ہے. تو جس کو ولایت کا تاج مل گیا وہ تاجدار ولایت ہو گیا کہ نہیں؟ تو جتنے اللہ نے ولی بنائے ہر ولی تاجدار ولایت. اور جس کو غوثیت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار غوثیت. جس کو صحابیت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار صحابیت. جس کو صداقت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار صداقت. جس کو عدالت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار عدالت. جس کو سخاوت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار سخاوت. اور جس کو جرأت اور شجاعت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار شجاعت. خلفائے راشدین سب کو تاج عطا فرمایا اللہ نے. اور ان سارے تاجوں سے اونچا تاج ہے نبوت کا. جس کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار نبوت ہو گیا. جس کو نبوت ملی، یہ تاج ہے جو رب نے عطا فرمایا. تو ہر نبی تاجدار نبوت. پھر تاجدار نبوت تو کوئی 1.25 لاکھ ہو گئے بھائی، مگر تاجدار ختم نبوت صرف ایک، فقط ایک، وحدہ لا شریک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. کیوں جی فرق ہوا کہ نہیں؟ اور سنیے، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے سارے نبی رحمت بن کے آئے ہیں. کوئی ایک نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا. نہ کسی نبی کے بارے میں یہ سوچنے کی اجازت ہے. ہر نبی رحمت بن کے آیا. تو پھر رحمت تو بن کے 1.25 لاکھ آئے، اور رحمت للعالمین صرف ایک ہی وہ ہے محمد الرسول اللہ. کیوں جی فرق ہوا کہ نہیں؟ اور سنیے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے 2 شرطوں کے ساتھ مشروط کر کے بھیجا. ہر نبی کو 2 شرطیں لگا کے بھیجا. ایک شرط مکانی، ایک شرط زمانی. مکانی شرط، ہر نبی کو اللہ نے بتا کے بھیجا تجھے فلاں علاقے کا نبی بنا رہا ہوں، فلاں شہر کا، فلاں بستی کا، فلاں قوم کا. یہ مکانی شرط. اور زمانی شرط، مدت اور عرصہ بھی بتا کے بھیجا. ہر نبی کو اللہ نے تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، تجھے 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے واپس بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا. سب سے زیادہ لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کو رب کریم نے عطا فرمایا 950 سال. تو ہر نبی کو یہ 2 شرطیں لگا کے علاقہ اور قوم بھی بتا کے بھیجا اور مدت اور عرصہ بھی بتا کے بھیجا. مگر جب باری آئی اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا کی، اللہ نے دونوں شرطیں اڑا دی. نہ تیرے لیے کوئی مکانی شرط ہے نہ زمانی. تجھے سارے جہانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نبی بنا دیا.
کوئی حد شمار نہیں، نہ تیرے لیے عرصہ مدت کی کوئی قید ہے، نہ تیرے لیے جگہ اور علاقے کی، کل جہانوں کے لیے تمام زمانوں کے لیے تجھے نبی بنا کے دے۔ اور سنیے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے کوئی ایک نبی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنی قوم کا تو نبی ہو لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو نبی بھی ہو اور کسی دوسرے نبی کا امتی بھی، ایک بھی۔ یہ جملہ ذرا پھر دوہرا رہا ہوں، 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی، مگر ہمارے آقا کے وہ سارے امتی۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں تعبیر فرمایا، بزم کونین میں انبیاء تاجدار۔ وہ ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں مگر دوسرے نبیوں کی شان میں بھی کمی نہیں آنے دے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا امتیاز۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا اللہ اللہ، تاجداروں کا آقا۔ اور ایک اور اعلیٰ حضرت نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے اسی نعتیہ کلام میں، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے اعلیٰ حضرت کی۔ وہ کیا ہے؟ اگر موقع ملے مجھے سارے نبی کہیں اکٹھے جلوہ گر ہوں، مجھے موقع ملے ان نبیوں کی بارگاہ میں حاضری کا۔ یہ اعلیٰ حضرت اس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ کے سارے نبی کہیں جمع ہوں، اکٹھے تشریف فرما ہوں، مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے تو میں بڑے ادب سے دست بستہ نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کروں۔ وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض۔ دیکھو ذرا ادب، عرض کرنی ہے نبیوں کی بارگاہ میں، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک ہو؟ ذرا مجھے میرے سوال کا جواب تو دو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ سوال ہے۔ اپنے اپنے دور کے حکمرانوں، بادشاہوں، سلطانوں، نبیوں، یہ تو بتاؤ جو ہمارا نبی ہے کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے؟ واہ! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں دنیا میں تو موقع نہیں ملنا، سارے نبی مجھے اکٹھے نہیں ملیں گے، قیامت میں تو مل جائیں گے نا اکٹھے، ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، وہاں موقع مل گیا تو میں وہیں یہ سوال نبیوں کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اور فرماتے ہیں میں وہ نہیں ہوں جو کہوں نبی کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا، نبیوں کا تو مقام بڑا اونچا ہے، جو کچھ قیامت میں ہوگا مجھے یہاں پتہ ہے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے پتہ ہے، میں سوال کروں گا نبیوں سے قیامت میں، نبیوں نے جواب وہاں دینا ہے، اور میں تمہیں یہاں بتا کے جا رہا ہوں کہ نبیوں نے کیا جواب دینا ہے وہاں۔ جب میں یہ سوال کروں گا نبیوں سے، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا؟ تو نبیوں نے جواب دینا ہے احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا تمہارا یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لو جی، یہ تو وہ تھا جو صاحب عرس بتاتے تھے، ہمیں پڑھا کے گئے ہیں. علامہ صاحب جو ہمیں پڑھا کے گئے سبق، یہ وہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اب علامہ صاحب کے بارے میں بھی ایک نکتہ عرض کر دوں چند منٹوں میں. ہم امید رکھتے ہیں علامہ صاحب رب کریم کی نظر کرم سے سرکار کی غلامی کی برکت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قبر میں آپ کو رسول اللہ کے دیدار ہوتے ہوں. کیوں؟ آپ تھے رسول اللہ کے محب اور عاشق. کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ محبت کی نشانیاں حضور نے فرمائی 3 نشانیاں محبت کی. یعنی جس میں یہ نشانی پائی جائے سمجھ لو اس کے دل میں میری سچی محبت ہے. نمبر 1، من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرے تو اپنے محبوب کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، بڑی کثرت سے. محب اپنے محبوب کا ذکر بڑی، وہ نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام، نہ دن، نہ رات، نہ سفر، نہ حضر، ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے. نمبر 2، حب کا شیء یومی و یسم، اگر تجھے کسی سے ہو جائے محبت تو تیرے محبوب میں اگر بالفرض کوئی خامی ہو بھی صحیح تو دوسروں کو نظر آتی ہے تو آئے، تجھے محبوب کی خامیاں نظر نہیں آئیں گی، تجھے تو محبوب کا کمال ہی کمال نظر آئے گا. جس کو محبوب میں خامیاں نظر آئیں، حضور کے اس فرمان کے مطابق وہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے، اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں. کیونکہ محبت بندے کو محبوب کی خامیاں دیکھنے ہی نہیں دیتی، اس کو کمال ہی کمال نظر آتا ہے. یہ خود حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا حب کا شیء یومی و یسم، محبوب سے محبت تجھے اپنے محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا کر دے گی اور محبوب کی خامیاں سننے سے بہرا کر دے گی. نہ محبوب کے عیب تجھے نظر آئیں گے، نہ ان کی خامیاں سن سکے گا، وہاں جائے گا ہی نہیں جہاں تیرے محبوب کی خامیاں بیان ہوں. اور اگر کہیں گیا یا تیرے سامنے کسی نے بیان کی تو پھر علم الدین شہید اور ممتاز قادری بن کے دکھائے گا. برداشت ہی نہیں ہے، خامیاں سن ہی نہیں سکتا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے پیار، محبوب کے محبوبوں سے پیار. جس کو رسول اللہ سے پیار ہوگا وہ حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرے گا، آل بیت سے بھی پیار کرے گا، ازواج مطہرات سے بھی پیار کرے گا. کیوں؟ یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں. 3 نشانیاں محبت کی. تو آپ سب زیادہ عرصہ علامہ صاحب کو گزرے ہوئے نہیں ہوا، پرانے سارے بزرگ جانتے ہیں. پوری زندگی میں حضرت علامہ صاحب نے یہ تینوں نشانیوں پر پورا اتر کے دکھایا. ذکر بھی محبوب کا کثرت سے کرتے اور محبوب کے کمالات ہی کمالات ان کو نظر آتے، کبھی کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور محبوب کے ہر محبوب سے پیار کرتے. یہ علامہ صاحب کا یہ محبت کی نشانیاں. تو اب جس میں محبت پائی گئی، یہ نشانیاں پائی گئی، اس میں محبت پائی گئی، اس کا انعام کیا ہے؟ حضور نے ایک جگہ فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. دوسری جگہ فرمایا المرء مع من احبہ، میدان قیامت ہو، معاشر ہو یا جنت، محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. تو جب علامہ صاحب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سرکار نے فرما دیا میرا محب جنت میں میرے ساتھ ہی جائے گا. دلیل ہے کہ علامہ صاحب بھی جنت میں سرکار کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.